الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الآخر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، مسلیان اکرام، میری مائیں بہنیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے. آج الحمدللہ ماہ ربیع الاول کی دوسری تاریخ، اور یہ وہی مہینہ ہے، وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں سرزمین مکہ میں ہدایت کا آفتاب طلوع ہوا، جس نے تمام عالم انسانیت کو گمراہی اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی سے روشناس کرائے، اور رہتی دنیا تک بہت سارے انسان ہدایت کی روشنی حاصل کریں گے اس تابناک آفتاب سے، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے. تو ربیع الاول کی مناسبت سے میرا آج کے جمعے کا خطبہ جو ہے اس کا عنوان ہے حکم نبوی اور اس کے تقاضے اور امت مسلمہ. دیکھیے، جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا ایک لازمی جز ہے. آپ کی رسالت پر ایمان لانا یہ تو ایمان ہے، عین ایمان کی ضرورت اور ایمان کا تقاضا ہے، لیکن آپ سے محبت یہ ایمان کا وہ لازمی جز ہے جس کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ مشہور حدیث جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے ماں باپ، اپنے اہل و عیال اور میری زندگی میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا تم مجھے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز نہیں رکھتے؟ تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہاں، آج سے اور اب سے آپ کی زندگی مجھے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عمر، تمہارا ایمان جو ہے آج مکمل ہو گیا. یعنی جو محبت رسول کا جو تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت دوسری تمام محبتوں پر فائق ہو جائے. ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور دوسری ہماری تمام محبتیں جو ہیں
اس کے سامنے جو ہے وہ پھیکی پڑ جائے، اور ترجیحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ سب سے اعلیٰ ترین درجے میں ہو اللہ کی محبت کے بعد میں۔ دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک دعویٰ ہے، اور ایک یہ ہے کہ ایک تصدیق ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی، دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، لیکن ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری یہ جو محبت کے یہ جو دعوے ہے یہ صرف زبان کی حد تک محدود ہے کہ یا تصدیق باللسان کے درجے میں شامل ہے، کیا واقعی میں ہم دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کو 3 جماعتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور فرمانبرداری کی اور آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کی اور بسر کر رہے ہیں۔ دوسرے وہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، آپ کی تعلیمات کا انکار کیا، جو منکرین ہیں۔ اور تیسرا وہ منافقین کا گروہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے آپ کی رسالت کا اقرار کیا، اور جو آپ کے سامنے کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی رسالت کو مانتے ہیں اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ منافقین تھے جن کے بارے میں سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ منافق اے اللہ کے نبی، اے میرے نبی، جو تیرے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، تم بے شک اللہ کے رسول ہو، اور اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جو منافقین ہے یہ اپنے جو ان کا دعویٰ ہے اس دعویٰ میں جو ہے سچے نہیں ہیں اور یہ جھوٹے ہیں۔ تو اب ہم کو اس بات کو لے کر سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم ان صدیقین میں سے ہیں جن کا محبت کا دعویٰ صحیح ہے، یا ہم ان منافقین میں سے ہیں جو صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو جھلک نظر آنا چاہیے وہ تمام چیزیں جو ہے ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتی۔ تو ہمارے سامنے جو ہے 2 معیارات ہیں اپنے آپ کو جج کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ناپنے کے لیے کہ واقعی میں کیا ہم اپنے نبی سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے محبت کرنے کا تقاضا ہے۔ پہلا جو بینچ مارک ہے وہ تو ہمارے سامنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیسی محبت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگیاں، ان کی سیرتیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ظاہر کرنے اور لوگوں کو جتلانے کے لیے وہ سب کرتے ہیں؟ کیا یہ تمام چیزیں، یہ تمام کاروائیاں، کیا اس قسم کی چیزیں صحابہ سے بھی، ان کی زندگی سے بھی ثابت ہے؟ کیا انہوں نے یہ سب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے، یا انہوں نے نہیں کیا؟ جواب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بتاتے ہیں اور کرتے ہیں اور جس طریقے سے مناتے ہیں، صحابہ سے یہ کوئی چیز ایسی ثابت نہیں ہے۔ تو اس بات کو ہم یاد رکھیں۔ تو پھر آپ کو یہ یقین کرنا پڑے گا، یا آپ کو یہ ماننا پڑے گا، یا تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت نہیں کرتے تھے، اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے، یا اگر ان کی محبت سچی ہے تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ دوسرا پیمانہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ اعراف اور سورہ توبہ میں ہم سب لوگوں کے لیے دیا، یہ پیمانہ ہے، یہ بیرومیٹر ہے، جس طریقے سے ہم ٹیمپریچر کو ناپنے کے لیے تھرمامیٹر استعمال کرتے ہیں، تو ہماری محبت کی تپش
جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیرومیٹر یا یہ تھرمامیٹر جو ہے قرآن مجید میں ہم کو دیا ہے، اور اس پیمانے پر اگر ہم پورا اترتے ہیں تو پھر ہم اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ واقعتاً ہم اپنے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ پہلی آیت جو سورہ اعراف کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائی، جس کی تلاوت میں نے کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، دیکھیے 4 نکاتی جو ہے یہ فارمولہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ پیمانہ تمام انسانوں کے لیے دیا ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے تو یہ 4 چیزوں پر اپنی زندگی کو پرکھیے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ اس رسول پر ایمان لاتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، اور جو اس کی مدد کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جس نور کو ان کے ساتھ میں نازل کیا اس کا اتباع کرتے ہیں۔ یہ 4 نکاتی پروگرام ہے، یا یہ 4 نکاتی پیمانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے، اور خاص طور پر مسلمانوں سے اور ایمان والوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم یہ اپنے ایمان کو جانچنا چاہتے ہو، ٹٹولنا چاہتے ہو کہ واقعی میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ یہ آیت جو ہے اس کے اوپر ختم ہوتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فلاح پائیں، کامیاب ہو، اور واقعی میں ہماری محبت کے جو تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، ان 4 نکات پر جو ہے ہماری محبت کیسی اترتی۔ سب سے پہلے آمنوا بہ، کہ وہ اس کے اوپر ایمان لاتے۔ یا ایمان لانے سے صرف لفظی یا زبانی ایمان مقصود نہیں ہے۔ دیکھیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو ماننا اور نبی کی ماننا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ ہم لوگ سب نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے۔ تو یہ جو زبانی اقرار ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت اس وقت ثابت ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہوں گے۔ اس کو اس حدیث کی تشریح کے طور پر سمجھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک اس کی خواہشات نفس میرے لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں ہو جائے۔ یعنی ایک طرف تو میری خواہش نفس ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت ہے جو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ لے کر آئے ہیں۔ تو اگر میری خواہشات نفس اس شریعت کے تابع نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ جو ہے وہ غلط ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَعْذُرُهُ، اور جو ان کی تعظیم اور تکریم کہتے ہیں اور اعزاز کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے اور انسانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور اکرام کرنا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور وہ کیا حشر ہوگا، اور انہوں نے اپنے ایمان کے بارے میں کتنا سوچنا چاہیے جو عزت کرنے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اور آپ کی شان میں اور آپ کی عزت اور تکریم کا سب سے ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ جو اللہ نے اپنی کتاب سورہ الاحزاب میں کہا، جو میں نے شروع میں آپ لوگوں کے سامنے جو آیت پیش کی کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو اپنے رسول کے اوپر جو ہے، اس رسول کے اوپر کیا بھیجو؟ درود و سلام کا نذرانہ بھیجو۔ اور میرے نبی نے یہ فرمایا کہ میرے امت کا بخیل ترین آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بخیل ترین آدمی، سب سے کنجوس آدمی وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود و سلام نہ بھیجے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو کیا ہم واقعی میں نہ صرف ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عزت کا جو معیار ہے
اور عزت کا جو پیمانہ ہے اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا چاہیے وہ عزت ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. میں صرف ایک چھوٹی سی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوں گا. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کی کہ اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. یہ آیت آنے کے بعد میں حضرت عمر کا یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ بہت ہی بلند بانگ تھے، بہت اونچی آواز میں بات کرتے تھے. اس دن کے بعد سے حضرت عمر کا یہ حال ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں اتنی آہستگی سے سرگوشیانہ انداز میں بات کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار حضرت عمر کو کہنا پڑتا تھا کہ اے عمر تھوڑی بلند آواز میں بات کر. یہ تھی محبت اور یہ تھی قرآن مجید کا جو اللہ نے جو حکم دیا اس کی تعمیل میں جو ہے صحابہ اکرام جو ہے اس طریقے کی جو ہے روش کو جو ہے اپناتے تھے. تیسری بات جو ہے وہ نصرہ، اور جو اس نبی کی مدد کرتے ہیں. ظاہر بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بنفس نفیس موجود تھے تو ان کی مدد اس طریقے سے کی جا سکتی تھی کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار بنتا ہے. تو صحابہ نے اللہ کے رسول کی جس طریقے سے مدد کی ہے اپنے جان سے، اپنے مال سے، اپنی وقت سے، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اس دین کی دعوت کے لیے اور اس دین کے غلبے کے لیے تمام صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو لگا دیا، اپنی زندگیاں نچھاور کر دی، اپنا تمام مال و اسباب لگا دیا. یہاں تک کہ جب ہجرت کرنے کا موقع آیا تو آپ لوگوں نے، تمام صحابہ نے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مدینہ ہجرت کی. آج کے کانٹیکسٹ میں ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم اپنے نبی کی مدد اس طریقے سے کر رہے ہیں اس دین کی دعوت کے لیے، اس دین کے غلبے کے لیے ہم مسلمانوں کا کیا کنٹریبیوشن ہے. یہ جو ہے تیسرا نقطہ ہے، جو 4 نکاتی پروگرام ہے جس میں ہم کو اپنی محبت کو اور اپنے ایمان کو تولنا ہے اور ناپنا ہے. یہ تیسرا نقطہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طریقے سے مدد کریں جس طریقے سے صحابہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اس دین کی تبلیغ میں اور اس دین کو غلبہ حاصل کرنے کے لیے. اور اسی وجہ سے جو ہے اس 10 سال یا 23 سال کی مدت میں ساری دنیا نے جو انقلاب دیکھا جو اس جزیرہ نما عرب میں سامنے آیا تو یہ سب اسی کوششوں کا نتیجہ تھا. اور چوتھی بات جو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی اس آیت میں کہی ہے کہ اور جو نور اس رسول کے ساتھ میں نازل ہوا اس کی پیروی کرتے ہیں. مراد یہاں اس سے قرآن مجید، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ جب تک اس نور کی آپ پیروی نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے آپ کی محبت اور آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ان چاروں باتوں پر، چاروں پیمانوں پر پورا اترنے والا شخص ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوگا، وہ مفلحون میں سے ہوگا. یہ بات جو ہے سورہ اعراف کی ہے. ٹھیک ہے. اب میں ایک دوسری بات جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو قرآن مجید سے ہی ہے اور سورہ توبہ کی وہ مشہور آیت ہے جس کو ہم بار بار لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ آیت ہے سورہ توبہ کی جو ہے آیت نمبر 24 ہے. اور وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت ہے، دیکھیے، بہت ہی صاف اور بہت ہی واضح اللہ تعالیٰ نے ایک ترازو ہم کو دیا ہے. اس ترازو کے 2 پلڑے ہیں، 2 پینس ہیں. ایک پلڑے میں آپ اس کو رکھیے اور دوسرے پلڑے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو رکھو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل ان کانا آباؤکم و ابناؤکم
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله أمره. معنی سمجھا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کے پاس میں ترازو ہے، اس کے دو پلڑے، ایک پلڑے کے اندر تم اپنے والدین کی محبت، اپنے بچوں کی محبت، اپنے بھائیوں کی محبت، اپنے بیویوں کی محبت، اپنے رشتہ داروں کی محبت، جو مال تم نے کمایا ہے وہ مال، اور جو تجارت تم کرتے ہو جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے رہتے ہو اس تجارت کو، اور یہ جو بڑی بڑی حویلیاں تم نے بنائی ہے ان حویلیوں کی محبت اور چاہت کو اس ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اور دوسرے پلڑے میں کیا رکھو؟ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت، اس کے راستے میں محنت کرنے کی ضرورت۔ اگر یہ پلڑا، یہ محبت والا پلڑا جو ہے جس میں دنیا کی تمام محبتیں ہیں، اگر اس پلڑے کے پر بھاری ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے نزدیک کیا زیادہ محبوب ہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اس کے دین میں کام کرنے کے لیے تڑپ، یہ زیادہ محبوب ہے کہ ہم جس طریقے سے کونوں کا بیل چکر کاٹتا رہتا ہے، ہماری صبح ہوتی ہے، ہماری شام ہوتی ہے، اور صرف ہم اپنے بارے میں اور اپنے خاندان کے بارے میں، می اینڈ مائی سیلف، میں اور میری فیملی، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں سوچتے، اور اگر بہت کر لیا تو ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ مطلب اس وقت یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کی 10% آبادی بھی جو ہے وہ نماز پنج وقتہ نہیں پڑھتی۔ میں 90% کی تو بات نہیں کر رہا ہوں، میں 10% کی بات کر رہا ہوں، اور جو 90% جو نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کے بعد میں بھی وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں اور مسلمان کہتے ہیں۔ وہ سن لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کٹر منافقین تھے، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں میں جو لوگ تھے، اور جن کی نشاندہی کی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا تھا، وہ لوگ بھی ایک وقت کی نماز پڑھنے سے کتراتے نہیں تھے۔ وہ 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ میں مسجد نبوی میں ادا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس دن ہم خاص طور پر عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے، ہمارا پول کھل جائے گا اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہم منافقین ہیں، ہمارا ایمان سچا نہیں ہے۔ اور آج کے مسلمان جو ہے وہ اتنا دلیر ہیں اور اتنی ان کی جرأت ہے کہ وہ صرف جمعہ کے جمعہ اور عید کے عید نماز پڑھتے ہیں اور اپنا شمار ایمان والوں میں کرتے ہیں، اور وہ اپنے متعلق اس خوش فہمی میں بھی مبتلا ہے کہ یہ ایمان جو ہے ہم کو عین جنت کا پروانہ دلانے والا ہے۔ تو ہم سب مسلمانوں کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ نماز تو بنیادی فرق ہے کفر اور اسلام کے درمیان۔ اگر ہم اس فرق کو بھی جو ہے اپنا نہ سکے اور اپنا نام نماز پڑھنے والوں میں شامل نہ کر سکے، اور یہ محبت کا ادنا تقاضا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کا کہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو نماز کی تعلیم دی اور نماز کی تاکید کی۔ تو یہ دو جو لٹمس ٹیسٹ ہے، جس کو ہم لوگ لٹمس ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں، یا یہ دو پیمانے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اور تمام مسلمانوں کو اور خاص طور پر ایمان والوں کو ہم کو دی ہے کہ ہم کو اپنی محبت کو ان دو ترازوں میں چیک کرنا ہے، ناپنا ہے اور تولنا ہے، اور اس کے بعد میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کتنے صحیح ہے، اور واقعی میں کیا ہماری محبت ویسی ہی ہے جو اللہ کے نزدیک قابل قدر ہے اور اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ اپنے آج کے جمعہ کے خطبے کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اور اس واقعے سے جو نتیجہ اخذ کرنا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ۔ شاید یہ واقعہ میں آپ کو بہت پہلے کچھ دوسری نشستوں میں سنا چکا ہوں۔ سیرت نگار کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے سامنے کھانے کی تھالی تھی، اور کھانے کی تھالی میں لوکی، کدو رکھا ہوا تھا، کدو۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا اور سنا وہ کدو کو مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے، اے لوکی، اے کدو، میں تجھے بالکل پسند نہیں کرتا، لیکن میں تجھے اس لیے کھا رہا ہوں اور میں تجھے اس لیے پسند کر رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت پسند۔ یہاں سوال کھانے کا نہیں ہے، سوال یہ سنت جو ہے صرف کھانے تک کے لیے محدود نہیں ہے۔ میں نے وہ مثال اس لیے میں نے دیا کہ اس سے جو نتائج اخذ کرنا ہے ہم کو، کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی لائیں جو تبدیلی جو ہے ہماری زندگی کی روش کو تبدیل کر دے۔ یعنی ہر معاملے میں، خالی کھانے کے معاملے میں نہیں، پہننے کے معاملے میں، کھانے کے معاملے میں، کردار کے معاملے میں، سیرت کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں، ازدواجی زندگی کے معاملے میں ہم ہر اس چیز کو پسند کریں اور ہر اس تعلیم پر ادا کریں، اس تعلیم کے اوپر چلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانے بغیر، پڑھے بغیر، اور قرآن مجید کو پڑھے بغیر اور سمجھے بغیر، اور آپ سمجھیے کہ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ لازم اور ملزوم ہے، قرآن مجید کو سیرت کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں تو قرآن اور سیرت کو سمجھ کر پڑھنا ہے، تبھی جا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہم پورا کر پائیں گے، اور اس زندگی میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، اگر ہماری محبت ویسی ہے جیسی صحابہ کی محبت تھی، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں انشاءاللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اپنے آپ کو پائیں گے۔ میں نے علامہ اقبال کے اس شعر سے اپنا خطبہ شروع کیا تھا، میں اس شعر کو دوبارہ سناتا ہوں کیونکہ یہ شعر آج ہمارے سماج کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کہ اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اگر تم نے میرے رسول کے ساتھ میں وفا کی، اس کی تعلیمات پر عمل کیا، تو میں تمہارا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارا بن جاؤں گا۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ دنیا تو بہت ہی معمولی ہے، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت، کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں لوح و قلم جس سے میں قسمت لکھتا ہوں وہ قلم میں تمہارے حوالے کر دوں گا، اور تم اپنی قسمت آپ لکھ لو۔ تو یہ زوال اور پستی سے اوپر آنے کا جو یہ فارمولہ ہے، وہ پورا فارمولہ جو ہے قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔